ٹی ٹی پی کے لوگ افغانستان سے آ رہے ہیں، سرحد پار کر رہے ہیں، پاکستان کے مختلف شہروں میں سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنا رہے ہیں، کہ پولیس کے مراکز کو نشانہ بنایا جاتا ہے، کہ ان چیک پوسٹوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، کہ سویلینز کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اب دنیا بھر سے دہشت گرد جو ہیں وہ اس وقت افغانستان کے اندر جمع ہو چکے ہیں۔ ہر ملک میں دہشت گردی ایکسپورٹ ہو رہی ہے، ہر ملک میں دہشت گردوں کو لانچ کیا جا رہا ہے، ہر ملک کے اندر ان کو بھیج کر وہاں کی ان کی سلامتی کو خطرے میں ڈالا جا رہا ہے۔ یہ ایک ایسا نیٹ ورک ہے جو پورے خطے کے امن کے لیے، پورے خطے کے کاروبار کے لیے، پورے خطے کے مستقبل کے لیے، بچوں کی صحت کے لیے سب کا سب خطرہ بن چکا ہے۔ السلام علیکم۔ افغانستان کی بگڑتی ہوئی صورتحال نے ایک بار پھر خطے کے ممالک کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ تشویش تو ویسے کبھی بھی ختم نہیں ہوئی، جو خطے کے جتنے پڑوسی ممالک ہیں، خواہ وہ روس ہے، خواہ وہ پاکستان ہے، ایران ہے، چین ہے، ازبکستان ہے، تاجکستان ہے، ترکمانستان ہے، قازقستان ہے، ہر ملک افغانستان کی سیکیورٹی صورتحال سے پریشان ہے۔ اب روس نے آج آواز اٹھائی ہے کہ افغانستان کے اندر جو دہشت گرد موجود ہیں، جو 18,000 سے لے کر 23,000 تک جنگجو جو افغانستان کے اندر موجود ہیں، جو دنیا بھر سے جمع ہو گئے، کیونکہ افغانستان نے تو اپنی سرزمین دہشت گردوں کے لیے پیش کر رکھی ہے کہ دنیا بھر میں کہیں بھی کوئی دہشت گرد گروپ ہے، کوئی بھی ایسا گروپ ہے جو انسرجنسی میں مبتلا ہے، تو وہ آئے افغانستان کی سرزمین کو استعمال کرے، یہاں پر اپنے کیمپ بنائے، ٹریننگ کیمپ بنائے، یہاں پر لوگوں کی ذہن سازی کرے، خود کش حملہ کرنے کی ٹریننگ دے، ان کو اسلحہ چلانے کی ٹریننگ دے، ان کو بم اور راکٹ چلانے کی ٹریننگ دے، اور ان کو پھر واپس ان کے اپنے ملکوں میں لانچ کر کے وہاں دہشت گردی شروع کی جائے۔ اب دنیا بھر سے دہشت گرد جو ہیں وہ اس وقت افغانستان کے اندر جمع ہو چکے ہیں، اور یہ ایک ملک سے نہیں ہے، یہ دنیا بھر سے ہیں۔ یہ سینٹرل ایشیا سے بھی ہیں، یہ چائنا سے بھی ہیں، یہ شام سے بھی ہیں، یہ عرب سے بھی ہیں۔ دنیا بھر کے جتنے دہشت گرد گروپ ہیں ان کا مرکز اس وقت افغانستان ہے۔ ISIS یعنی داعش کا جو سب سے بڑا مرکز ہے وہ بھی افغانستان ہے۔ طالبان اور داعش کے درمیان جنگ جاری ہے۔ 3,000 سے زیادہ جنگجو جو ہیں وہ اس وقت داعش کے افغانستان کے اندر موجود ہیں، اور جو روس کے سلامتی کونسل کے سیکرٹری ہیں سرگئی شائگو، انہوں نے اس جانب نشاندہی کی ہے کہ اس وقت 18,000 سے 23,000 جنگجو جو ہیں وہ افغانستان کے اندر موجود ہیں، اور وہ پورے خطے کی سلامتی کو خطرے میں ڈالے ہوئے۔ ہر ملک میں دہشت گردی ایکسپورٹ ہو رہی ہے، ہر ملک میں دہشت گردوں کو لانچ کیا جا رہا ہے، ہر ملک کے اندر ان کو بھیج کر وہاں کی ان کی سلامتی کو خطرے میں ڈالا جا رہا ہے۔ اور جو دوسرا بہت بڑا مسئلہ جو سامنے آ رہا ہے وہ ہے منشیات کی سمگلنگ۔ اچھا، جو منشیات کی سمگلنگ سے پہلے جو ہمارا مسئلہ ہے سب سے بڑا، وہ ٹی ٹی پی کا مسئلہ ہے۔ ٹی ٹی پی کے مراکز افغانستان کے اندر موجود ہیں۔ افغانستان اور پاکستان کے درمیان اس وقت باقاعدہ جنگ کی صورتحال ہے۔ پاکستان نے بہت صبر کا مظاہرہ کیا ہے پچھلی کئی دہائیوں سے، اور جب سے طالبان آئے پچھلے 5-6 سال سے، تو اس وقت سے تو پاکستان بہت ہی زیادہ صبر کا مظاہرہ کر رہا ہے، کیونکہ 2022 سے لے کر اب تک پاکستان کے اندر 4 سال میں دہشت گردی میں بے انتہا اضافہ ہو رہا ہے، اور ہر گزرتے سال کے ساتھ دہشت گردی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اور اس کے بعد پاکستان نے گزشتہ سال افغانستان پر باقاعدہ حملے بھی کیے، باقاعدہ حملے لانچ کیے۔ اس سال کے آغاز میں بھی پاکستان نے افغانستان پر باقاعدہ حملے کیے، اور وہاں پر جو ان کے دہشت گردوں کے ٹھکانے تھے ان کو نشانہ بنایا۔ تو اب بھی افغانستان کے اندر وہ دہشت گرد، وہ ٹی ٹی پی کے عناصر اب بھی پنپ رہے ہیں، ان کو طالبان کی پشت پناہی حاصل ہے، جو طالبان کی حکومت ہے اس کی پوری پشت پناہی حاصل ہے، اور وہاں سے لانچ کیا جا رہا ہے ان کو۔ پاکستان کے اندر تشکیلیں بنتی ہے، اگر 10 لوگوں کی تشکیل ہوتی ہے تو 3 ٹی ٹی پی کے لوگ ہوتے ہیں، اور 7 افغانستان کے طالبان اس کے ساتھ آتے ہیں اور پاکستان کے اندر دہشت گردی کرتے ہیں۔ اس وقت بھی KPK کے اندر دہشت گردی کا سامنا ہے پاکستان کو۔ وہی افغان طالبان، وہی ٹی ٹی پی کے لوگ افغانستان سے آ رہے ہیں، سرحد پار کر رہے ہیں، پاکستان کے مختلف شہروں میں سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنا رہے ہیں، کہ پولیس کے مراکز کو نشانہ بنایا جاتا ہے، کہ ان چیک پوسٹوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، کہ سویلینز کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ تو پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کی لہر ہے وہ افغانستان کے طالبان کی ان ناکام پالیسیوں کی وجہ سے ہے، کہ دنیا بھر کے دہشت گرد افغانستان میں جمع ہو گئے، اور افغانستان ایک ایسی پالیسی لے کے آ رہا ہے جو دنیا بھر میں دہشت گردی کو پروان چڑھانے کی پالیسی ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو منشیات ہے اس کا معاملہ، اس پر ڈسکشن کرتے ہیں کہ جو منشیات کا مسئلہ ہے وہ بھی سیریس مسئلہ بن چکا ہے خطے کے لیے، کیونکہ خطے میں جتنی منشیات آ رہی ہے وہ زیادہ تر افغانستان سے آ رہی ہے۔ اگرچہ طالبان کے آنے کے بعد جو پوسٹ کی کاشت ہے وہ کافی حد تک کم ہو گیا، کچھ لوگوں کا کہنا ہے، کچھ رپورٹس ایسی ہیں کہ شاید 90% پوسٹ کی کاشت
کم کر دی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ ایسی مصنوعات ہیں، کچھ آرٹیفیشل نشے ہیں جو افغانستان کے اندر زیادہ بننے شروع ہو گئے، یعنی ایفیشینٹ قسم کے نشے بننے شروع ہو گئے، کاشتکاری نہ کرنی پڑے، کیمیکلز کے ذریعے نشے بنائے جا رہے ہیں، جو میتھ ایمفیٹامن کے نام سے ایک نشہ ہے جو افغانستان کے اندر بڑھ رہا ہے، اور اس کی جو ہے ایکسپورٹ میں اضافہ ہو گیا ہے اس وقت، جو دنیا بھر میں اس وقت جو افغانستان کی اگر بات کی جائے تو صرف افغانستان جس کی آبادی جو ہے کروڑوں پر مشتمل ہے، اس میں 40 لاکھ لوگ جو ہیں اس وقت اس کاروبار سے وابستہ ہیں، یعنی وہ پوسٹ اگا رہے ہیں، اس کو پروسیس کر رہے ہیں، اسے نشہ بنا رہے ہیں، اس کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں، اس کو دنیا بھر میں جگہ جگہ پہنچا رہے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا نیٹ ورک ہے، یہ پورے کا پورا 40 لاکھ یعنی 4 ملین لوگ افغانستان کے وہ اس نیٹ ورک کا حصہ ہیں، اور وہ جہاں جاتے ہیں، جس طرح جاتے ہیں، وہ جس ملک میں جاتے ہیں وہاں خرابی پیدا کرتے ہیں۔ جیسے افغانستان کے جب لوگ وہاں پر حالات خراب ہوئے تو پاکستان کے اندر آ کر بس گئے، اب وہ لوگ جو منشیات کے کاروبار سے وابستہ ہیں تو ان کو تو منشیات کا کاروبار کرنا آتا ہے نا، وہ اور کوئی کام کر ہی نہیں سکتے، وہ پاکستان کے اندر آئے اور انہوں نے پاکستان کے اندر حالات خراب کیے، پاکستان کے اندر منشیات کے کاروبار کو پروان چڑھایا۔ تو اب بھی افغانستان کے اندر ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ منشیات کے کاروبار سے وابستہ ہیں۔ پوسٹ کی کاشت اگر سے عالمی برادری کے پریشر پر کم کر دی گئی ہے، لیکن پھر بھی جو کیمیکل بیسڈ منشیات ہیں وہ بنانے کی بہت بڑے بڑے کارخانے، بہت بڑے بڑے نیٹ ورک وہاں موجود ہیں، اور نہیں تو بڑے کارخانے نہیں ہیں تو لوگ گھروں میں بنانے کے ایکسپرٹ ہیں۔ 40 لاکھ لوگ جب اس ایک انڈسٹری سے وابستہ ہوں گے تو ہر گھر میں یوں سمجھیے کہ کاٹیج انڈسٹری ہے وہاں کے منشیات بنانا، اور اس انڈسٹری کی جو پروڈکٹ ہے وہ دنیا بھر میں دستیاب ہے۔ افغانستان سے جب وہ آتی ہے تو وہ بہت سستی ہوتی ہے، لیکن جب وہ دنیا میں پہنچتی ہے تو ملینز آف ڈالرز کی بکتی ہے۔ تو افغانستان جو ہے اس وقت خطے کے اندر بہت بڑا مسئلہ پیدا کر چکا ہے۔ جو شنگھائی تعاون تنظیم کے ممالک ہیں وہ خاص طور پہ پریشان ہیں۔ شنگھائی تعاون تنظیم کو جو اجلاس ہے اس کے اندر اس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، روس نے خاص طور پہ اس کو ہائی لائٹ کیا ہے، باقی ممالک، پاکستان تو اس کو ہر انٹرنیشنل فورم پہ ہائی لائٹ کر رہا ہے۔ پاکستان کے اندر دہشت گردی، پاکستان کے اندر منشیات کی اسمگلنگ سب افغانستان کے رستے ہو رہی ہیں، اور پاکستان سب سے بڑا وکٹم ہے۔ ایران کے اندر تو اس وقت ویسے ہی امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے جنگ مسلط کر دی گئی ہے۔ سینٹرل ایشین ممالک جو ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں، چین بہت زیادہ پریشان ہے۔ سی پیک کا جو منصوبہ ہے اس کو خطرات جو ہیں، اس کے لیے جو فیول ملتا ہے، جو ایندھن ملتا ہے دہشت گردوں کو، جو دہشت گردی کے لیے لوگ دستیاب ہوتے ہیں وہ بھی افغانستان سے آتے ہیں۔ پھر افغانستان کے اندر بی ایل اے اور ایسے نیٹ ورک موجود ہیں، ٹی ٹی پی موجود ہے جو سی پیک کے پروجیکٹس کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا نیٹ ورک ہے جو پورے خطے کے امن کے لیے، پورے خطے کے کاروبار کے لیے، پورے خطے کے مستقبل کے لیے، بچوں کی صحت کے لیے سب کا سب خطرہ بن چکا ہے۔ اور اس کے لیے افغانستان کی جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس کا چینج ہونا، وہاں کا رجیم چینج ہونا، وہاں کا مائنڈ سیٹ چینج ہونا، وہاں پہ لوگوں کے اندر اویئرنیس آنا، وہاں پر ایجوکیشن آنا، یہ بہت ضروری ہے۔ نہیں تو یہ علاقہ جو ہے، یہ افغانستان کا علاقہ جو ہے پورے خطے کے لیے ایک مستقل خطرہ بنا رہے گا۔